علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم نے کئی علماء اسلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کی سعادت پائی ہے، اور کئی بزرگوں کے حالات زندگی کو ہم نے سننے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے، علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور ساری دنیا میں اس علم کے نور کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جس شخصیت کا ذکر ہوگا وہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں، اور علم حدیث کے حوالے سے ان کو ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور پوری امت ہی ان کی کتاب سے، ان کی خدمات سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد حدیث کی دنیا میں دوسرے بڑے امام ہیں، جن کو دنیا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بزرگ بڑے قدیم زمانے کے بزرگ ہیں، یعنی کہ تیسری صدی ہجری کے محدثین میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے وقت کے بڑے بڑے محدثین نے بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حدیث دانی پر گواہی دی ہے، اور وقت کے بڑے بڑے محدثین نے آپ سے حدیث روایت کرنے کے حوالے سے ایک اہتمام کیا ہے، اور امام ترمذی اور امام ابو بکر خزیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات نے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث روایت کرنے کو اپنے لیے باعث شرف اور باعث فخر سمجھا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام کیا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام یوں ہے: اساکر الملت والدین ابو الحسین امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی اساکر الملت والدین آپ کا ایک ٹائٹل ہے، اور ابو الحسین یہ آپ کی کنیت ہے، مسلم آپ کا نام ہے، اور حجاج بن مسلم یہ آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت خراسان کے ایک وسیع اور خوبصورت شہر نیشا پور میں ہوئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان کی نسبت سے قشیری لکھا جاتا ہے، یعنی مکمل نام یوں بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سن ولادت کے حوالے سے علماء کرام نے مختلف اقوال ذکر کی ہیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 202 ہجری میں ہوئی، اور امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا کہ امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 204 ہجری میں ہوئی، اور امام ابن اسیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 206 ہجری میں ہوئی۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کی ابتدا ہی سے علم دین کی طرف رغبت کی، اور علوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے تگ و دو کی، اور تقریباً 18 سال کی عمر میں آپ نے باقاعدہ علم حدیث کا فن پڑھنا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ اپنے شہر نیشا پور کے مستند اور معتبر محدثین میں شمار ہونے لگے۔ حدیث دانی سے آپ کو بڑا شغف تھا، اپنے شہر کے بڑے بڑے اساتذہ سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا، اور پھر کئی علاقوں کا سفر کر کے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کے سامنے ذان و تلمس طے کیے، ان سے برکتیں لی، اور ان سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور یوں آپ کی کوششوں اور آپ کے علم دین کے حصول کے حوالے سے اس جذبے کے تحت رب تبارک و تعالی نے آپ پر ایسا فضل فرمایا کہ آپ اپنے زمانے کے علم حدیث کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے تھے، اور آج تک
کئی صدیاں گزرنے کے باوجود امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ذکر ہوتا ہے، آپ کی تحریر کردہ کتابوں سے جو امت فیض پا رہی ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان بزرگوں کو اس کا کتنا ثواب مل رہا ہوگا کہ انہوں نے جو کوششیں کی، انہوں نے جو محنتیں کی، تو آج تک امت ان کی کتابوں سے استفادہ کر رہی ہے، فائدہ حاصل کر رہی ہے، دین کو سمجھ رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو پڑھ رہی ہے۔ تو یہ کتابیں اور ان کی یہ دینی قلمی خدمات ان کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18 سال کی عمر میں یہ سفر شروع کیا اور رفتہ رفتہ آپ کے علم میں، آپ کے صلاحیتوں میں اور آپ کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلیے اور آپ کی مبارک شخصیت کے حوالے سے علماء کرام نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، یعنی جب آپ معمر ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور آپ وجیح شخصیت کے حامل تھے اور سر پر امامہ شریف باندھا کرتے تھے، امامے کی سنت اپناتے تھے اور امام شریف کا شملہ کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث سیکھنے، حدیث کا درس دینے اور حدیثیں لکھنے میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت اور عرصہ صرف کیا ہے، استعمال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ذریعہ معاش حدیث کو نہیں بنایا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حدیث پڑھنے کے بعد پڑھانے کے لیے یا احادیث لکھنے کے لیے آپ نے کوئی اجرت لی ہو، کوئی معاوضہ لیا ہو، اور حدیث پڑھانے اور حدیث لکھنے یا حدیث کا علم سکھانے کے اعتبار سے آپ نے اپنی روزی کا کوئی ذریعہ بنایا ہو، بلکہ آپ یہ کام فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، اور رزق حلال کے لیے آپ نے ذریعہ معاش کے طور پر کپڑے کی تجارت فرمائی۔ آپ کپڑے کے تاجر تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ذاتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تجارت فرمایا کرتے تھے۔ کپڑے کی تجارت سے جو مال حاصل ہوتا اس کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو چلایا کرتے، اور علم حدیث کی خدمت آپ فی سبیل اللہ کیا کرتے، اس پر کوئی معاوضہ نہ لیا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں کئی خوبیاں تھیں، کئی خوبصورت اوصاف تھے، اور ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ چنانچہ کتابوں میں تحریر کیا گیا کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے عجائبات میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمر بھر نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو مارا، اور نہ کسی کے ساتھ درست کلامی کی، یعنی سخت لہجے میں جو گفتگو کی جاتی ہے تو امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے اجتناب فرمایا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے با اخلاق اور حلیم شخصیت کے حامل تھے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو صلاحیتیں تھیں، ان صلاحیتوں کا اعتراف آپ کے اساتذہ کرام بھی کیا کرتے تھے، اور آپ کے دور کے جو بڑے بڑے محدثین تھے وہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی امامت، علمیت اور آپ کی ذہانت کا لوہا مانتے تھے۔ اس سے متعلق کئی اقوال ہیں، کئی علماء کرام نے آپ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک قول ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور کے ایک بزرگ تھے، ایک حدیث کے بہت بڑے امام تھے، جن کا نام اسحاق بن منصور تھا۔ ان کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ حضرت اسحاق بن منصور ایک مرتبہ احادیث لکھوا رہے تھے، اور امام مسلم ان احادیث میں سے انتخاب کر رہے تھے۔ اچانک حضرت اسحاق بن منصور نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم اس وقت تک کبھی خیر سے محروم نہ ہوں گے جب تک ہمارے درمیان مسلم بن حجاج موجود ہیں۔ یعنی آپ کے جو اساتذہ تھے، آپ کے جو بزرگ تھے، وہ بھی آپ کے وجود کو باعث برکت سمجھا کرتے تھے۔ تو یوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں ہم اس انداز میں بھی نکھار دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور کے بڑے بڑے اکابرین اور بالخصوص آپ کے اساتذہ نے آپ کی عظمت و شان کا بیان فرمایا ہے اور آپ کے اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ نے احادیث پڑھنے کے بعد، احادیث کا علم سیکھنے کے بعد کتابی شکل میں بھی احادیث کو جمع کیا، اور 20 سے زائد آپ کی کتابوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، آپ کی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں ایک کتاب وہ ہے جسے پوری دنیا میں ساری امت کے درمیان ایک مقبولیت حاصل ہے، اور اس کتاب کو عاشقان رسول
صحیح مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو حدیث کی کتاب ہے جس کو صحیح مسلم کہا جاتا ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام الجامع الصحیح ہے، لیکن اس پر بھی بعض علماء نے کلام کیا ہے۔ بہرحال وہ کتاب جس کو مسلمانوں میں صحیح مسلم شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صلاحیتوں کا، قابلیت کا اور دینی خدمات کا عظیم شاہکار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید برہان رشید جو مسلمانوں کی سب سے مستند، معتبر اور اوتھینٹک کتاب ہے، جو کہ دین اسلام کا بنیادی سرچشمہ ہے، پہلی دلیل ہے، اس کے بعد یعنی قرآن مجید کے نسخے کے بعد، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب مسلمانوں کے نزدیک معتبر سمجھی جاتی ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی کتاب صحیح مسلم کا ہے۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے قرآن مجید برہان رشید کے بعد پہلے نمبر پر صحیح مسلم کو ذکر کیا، لیکن امت کی اکثریت نے اور محتاط علماء نے یہی ذکر فرمایا کہ بخاری شریف کا مرتبہ پہلے ہے، اور دوسرے نمبر پر یعنی قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پر، اور بخاری شریف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر سب سے صحیح، مستند اور معتبر کتاب اس امت کے لیے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ بڑی شاندار کتاب ہے، آپ نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس کتاب کو تحریر فرمایا، اور اس احادیث مبارکہ کی کتاب میں اگر احادیث کی تعداد کو دیکھا جائے تو بعض علماء نے ذکر کیا کہ صحیح مسلم شریف میں تقریباً 12,000 احادیث ہیں، اور کچھ علماء نے تحقیق کی تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں تقریباً 8,000 احادیث ہیں، لیکن ان 12,000 یا 8,000 احادیث میں کچھ احادیث وہ ہیں جو تکرار کے ساتھ ہیں، مختلف سندوں اور الفاظ کے کچھ رد و بدل کے ساتھ، کچھ تبدیلی کے ساتھ، کچھ کمی بیشی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے، یعنی بار بار جو ریپیٹیشن ہوا ہے چند احادیث کا، اس کو اگر اسکپ کر دیا جائے تو پھر ایک اندازے کے مطابق صحیح مسلم شریف میں تقریباً 4,000 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 12,000 احادیث اور تکرار کو حذف کرنے کے بعد 4,000 احادیث ہیں، تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جمع فرمائی ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ تقریباً 3 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان احادیث کا انتخاب کر کے اپنی اس کتاب صحیح مسلم شریف میں ان احادیث کو شامل کیا۔ یعنی جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کتاب تصنیف فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے پیش نظر تقریباً 3 لاکھ احادیث تھیں۔ ان 3 لاکھ احادیث میں سے سند کے اعتبار سے جو مستند اور صحیح تھیں اور جن کی اسناد پر آپ کو پورا وثوق اور یقین تھا، ان کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں تحریر کیا۔ اور ایک مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا اظہار بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب مسلم شریف میں اگر کسی حدیث کو ذکر کیا ہے تو اس پر بھی میرے پاس حجت اور دلیل موجود ہے، ریفرنس موجود ہے، بغیر دلیل کے میں نے کسی حدیث کو اس کتاب کا حصہ نہیں بنایا، اور اگر کسی حدیث کو اس کتاب میں شامل نہیں کیا تو اس پر بھی میرے پاس حجت اور دلیل موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عمدگی کے ساتھ اور بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ احادیث مبارکہ کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے احادیث کو روایت کرنے، احادیث کو ذکر کرنے کی ترتیب اور عمدگی کے اعتبار سے مسلم شریف کو بخاری شریف پر بھی ترجیح دی ہے۔ یعنی من وجہ ایک اعتبار سے کہ احادیث کو جس انداز میں، جس اسلوب کے ساتھ اور جس حسن ترتیب کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے، تو اس ترتیب اور عمدگی کو دیکھتے ہوئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں جن احادیث کو بیان کیا گیا اور جو اسلوب رکھا گیا، جو انداز رکھا گیا، اس سے اعلیٰ اور شاندار انداز صحیح مسلم شریف کا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 3 لاکھ احادیث میں سے جن احادیث کا اپنی اس کتاب کے لیے، اس نسخے کے لیے انتخاب فرمایا، ان کی سند یعنی جن واسطوں سے وہ حدیث پہنچی ہے، ان کے اعتبار سے آپ نے چھان پھٹک کی، اور آپ کے نزدیک جو مسلمہ اصول تھے ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے احادیث کی سند پر گفتگو بھی کی، کلام بھی کیا، اور اعتماد ہونے کے بعد ان اسناد والی احادیث کو اس کتاب میں شامل کیا۔ لیکن صرف اپنی تحقیق ہی پر آپ نے اعتماد نہ کیا، اکتفا نہ کیا، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں
جو علم حدیث کے بڑے بڑے ائمہ تھے، جو اکابرین تھے، تو ان کے اصولوں کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش نظر رکھا، اور آپ کے وقت کے اکابرین کے نزدیک جن احادیث کی سندیں صحت کے اعتبار سے درست تھیں اور مستند تھیں، معتبر تھیں، قوی تھیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکابرین کی تحقیقات کے مطابق ان احادیث کو شامل کیا۔ اور اتنا سارا اہتمام کرنے کے بعد بھی جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب مکمل کی، تو مکمل کرنے کے بعد اپنے دور کے ایک بہت بڑے امام اور محدث حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اس دور میں علل حدیث اور فن حدیث کے حوالے سے اور علم جرح و تعدیل کے حوالے سے بہت بڑے امام گردانے جاتے تھے، یعنی حدیث کی سند میں اگر کوئی سقم ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی ایسا عیب ہے جو بظاہر عام محدث پر ظاہر نہیں ہوتا اور ماہر اس کی پہچان رکھتا ہے، تو ان علماء میں ایک بہت بڑا نام امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی تھا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کام مکمل کرنے کے بعد، یعنی مسلم شریف مکمل تحریر کرنے کے بعد، اپنے وقت کے بہت بڑے حدیث کے امام امام زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کتاب کو پیش کیا اور ان سے تحقیق کے لیے عرض کی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب صحیح مسلم شریف کی جس حدیث کی سند پر امام ابو زرعہ کلام فرماتے، اس میں کوئی علت بیان کرتے، یعنی اس میں کوئی معنوی اعتبار سے، اس کی سند میں کوئی فنی اعتبار سے نقص بیان کرتے، تو میں اس حدیث کو اپنی اس کتاب سے خارج کر دیتا، اس کو اسکپ کر دیتا، اور جس حدیث کی سند کے حوالے سے امام ابو زرعہ فرماتے کہ اس کی سند درست ہے، تو اس کو میں باقی رکھتا۔ تو یوں کئی ائمہ کی تحقیقات اور بشمول امام مسلم کی تحقیقات کے مطابق حدیث کی اعلیٰ درجے کی جو سندیں تھیں، ان کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے نسخے صحیح مسلم شریف میں احادیث کو جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تمام تر تفصیل سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، بالخصوص وہ دینی اعتبار سے کوئی کام ہو، کوئی تحریری کام ہو، کوئی تحقیقی کام ہو، تو وہ کام مکمل کرنے کے بعد ہمیں صرف اپنی رائے، اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق اور اپنی ہی محنت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس فن سے متعلق جو ماہرین ہوتے ہیں، بالخصوص اگر وہ علم دین کے حوالے سے کوئی بات ہے، دین کا کوئی مسئلہ ہے، دین کا کوئی معاملہ ہے، تو ہمیں علماء کرام اور اپنے بزرگوں کی رہنمائی لینی چاہیے، اپنا کام ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور ہمارے بزرگ اور اکابرین اور اہل فن جس اعتبار سے ہمیں ہدایات دیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے کام کو، اپنی ریسرچ کو، اپنی تحقیق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ معاذ اللہ اپنی تحقیق کے نام پر اپنی رائے ہی کو درست سمجھ کے اکابرین سے اور بزرگوں سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کا یہی انداز رہا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑی محنتیں کی اور دلائل کے ساتھ دین کی خدمت کی، تحریرات کی، کتابیں تحریر کی، لیکن ان دلائل اور تحقیقات کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے وقت کے علماء کے سامنے بھی اپنی خدمتوں کو، اپنی تحاریر کو، اپنی ریسرچ کو پیش کیا اور اپنے بزرگوں سے تائیدات لے کر اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبصورت اور احتیاط والا انداز ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری امت میں یہ تسلسل ملتا ہے کہ کسی نے بھی معاذ اللہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے اختلاف کر کے، ان کے قول کو معاذ اللہ جھٹلا کر یا ان سے دلیل کے بغیر اختلاف کر کے اور غیر مہذب انداز اختیار کر کے کام نہیں کیا، بلکہ 14 صدیوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بعد والوں نے اپنے پہلوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنایا اور ان کی ہدایات کے مطابق، ان کی رہنمائی کے مطابق اور ان کے اجماعی اصولوں کے مطابق دین کی خدمات کی ہیں اور دین کی مسائل کو حل فرمایا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کیا، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 سال میں صحیح مسلم شریف مکمل ہوئی۔ 15 سال کے طویل عرصے میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے کوششوں اور محنتوں کے ساتھ، ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے، اور جب سے تصنیف فرمایا اس زمانے سے لے کر آج تک یہ امت میں مشہور بھی ہے، مقبول بھی ہے، دینی مدارس میں درس نظامی کے سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، اور ہر دور کے علماء نے اس کتاب کی شروحات بھی تحریر کی ہیں، اس پر حواشی بھی تحریر کیے ہیں۔ یعنی مسلم شریف میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کی ایکسپلینیشن کے لیے
امت کے مختلف علماء نے کتابیں تحریر کی ہیں، اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اور مختلف انداز کے ساتھ مسلم شریف کی جو تحقیقات تھیں، مسلم شریف کی جو احادیث تھی، ان کو امت کے آگے متعارف کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو مسلم شریف کی کئی شروحات ہیں، لیکن ان میں سر فہرست جو شروحات مانی جاتی ہیں ان میں سے ایک وہ شرح ہے جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیا ہے۔ جی ہاں، امام قرطبی جو امت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے مسلم شریف کی ایک خوبصورت شرح تحریر فرمائی ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امت کے بہت بڑے امام ہیں اور مالکی بزرگ ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مسلم شریف کی ایک شرح تحریر فرمائی ہے۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ لیکن مسلم شریف کی وہ شرح جو سب سے زیادہ مشہور ہے، اور بالخصوص برے صغیر میں جو مسلم شریف کے نسخے چھاپے جاتے ہیں، ان میں مسلم شریف کے ساتھ اس کو حاشی کے طور پر ایڈ کیا جاتا ہے، وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح مسلم ہے، اور اس کا نام ہے المنہاج۔ المنہاج کے نام سے یہ خوبصورت عربی شرح ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے محقق تھے، چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کی یہ شرح تحریر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کی پست ہمتی اور قلت رغبت کا خیال نہ ہوتا تو میں 100 جلدوں میں مسلم شریف کی شرح کرتا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاص اور آپ کی دینی خدمات کا آپ کو گویا کہ دنیا میں اس انداز میں بھی ایک ثمر عطا فرمایا کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب کی شروحات پر امت کے بڑے بڑے ائمہ نے کام کیا، اور درجنوں کتابیں اور درجنوں حواشی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب پر تحریر کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کا بڑا شوق رکھتے تھے، اور کثرت سے کتابوں کا مطالعہ کرنا، احادیث کی تلاش کرنا، یہ آپ کا گویا کہ ایک خوبصورت اور پسندیدہ مشغلہ تھا۔ علماء کرام نے، محدثین نے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں آپ سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اس وقت وہ حدیث پاک آپ کو مستحضر نہ تھی، معلوم نہ تھی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی گھر تشریف لائے اور رات کو آپ نے احادیث کی کتابیں جمع کی اور اس حدیث کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس دوران کسی نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا آپ کے قریب رکھ دیا، چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تلاش میں اوراق گردانی کر رہے تھے، یعنی مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ کھجوریں کھانا شروع کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کی تلاش میں اس طرح منہمک ہوئے اور مشغول ہو گئے کہ آپ کو اندازہ نہ ہو سکا کہ اس دوران آپ نے کتنی کھجوریں کھا لی ہیں۔ تو زیادہ مقدار میں کھجوریں کھانے کی وجہ سے بڑی آزمائش کا معاملہ ہوا، اور علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ یہی معاملہ اور یہی واقعہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کا سبب بنا، یعنی زیادہ مقدار میں کھجوریں کھانے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر اپنی خوب رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور ان کی برکات سے اور علمی فیوز و برکات سے ہمیں حصہ لینے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال رجب شریف کے مہینے میں ہوا، اور نیشا پور ہی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ آپ کے مزار کی زیارت کی جاتی ہے، اور علماء کرام اور امت کے مختلف افراد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کی برکتیں پاتے ہیں۔ امت کے اکابرین کا اور اسلاف کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہو کر ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے برکت پاتے ہیں، جس طرح کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح امت کے بڑے بڑے ائمہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، یعنی آپ کی مقدس قبر پر حاضر ہو کر وہاں کی برکتیں پاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مرکات المفاتی جو مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے مقدمے میں جہاں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرمایا، آپ کا تعارف بیان کیا، تو اختتام پر اس بات کو ذکر کیا۔ امام شمس الدین محمد جزری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نیشا پور میں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوا،
اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب صحیح مسلم، اس کے کچھ اوراق، کچھ حصہ میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس پڑھا، تبرک اور برکت کے لیے، یعنی آپ سے تبرک لینے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب صحیح مسلم کا کچھ حصہ قرات کیا۔ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ آثَارَ الْبَرْكَةِ وَرَجَاءَ الْإِجَابَةِ فِي تُرْبَتِهِ، فرماتے ہیں میں نے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کی لکھی ہوئی کتاب مسلم شریف کا کچھ حصہ قرات کیا، پڑھا، تو میں نے برکت کے آثار کو دیکھا آپ کے مزار اقدس کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہونے، ان کے کلام سے برکتیں پانے اور ان کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان برگزیدہ بندوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کرنے، علم دین سیکھنے، علم دین پر عمل کرنے اور ساری دنیا میں اس علم کو عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔